عظمت صحابہ کے لیے وہابی دیوبندی ان میں سے کوئی آج تک مرا کٹا ہو تو بتائیں. ذاتی لڑائیوں میں یہ لوگ ضرور مرے, اپنی ذاتی لڑائیوں میں ضرور ایک دوسرے کو مارا, مگر کوئی تحفظ ناموس رسالت کے لیے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے کسی نے کوئی قربانی نہ دی. یا رسول اللہ کہنے والوں, یہ تمہارا امتحان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت, یہ عزت, یہ شان و شوکت, یہ وقار, یہ تمہاری جھولی میں ڈالا ہے, اور خالق کائنات نے یہ عزت تمہیں عطا فرمائی ہے. جب بھی کوئی گستاخ رسول اٹھا, اس کا سر جس نے تن سے جدا کیا ہے وہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے. اور عظمت صحابہ کے اوپر جب بھی کسی نے بکواس کی تو اس پہ بھی جس نے قربانی دی وہ یا رسول اللہ کہنے والے تھے. تو آپ لوگ اپنے مسلک کے تحفظ کے لیے, عقیدہ اہل سنت, نظریہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے قربانی دیں گے؟ بلند آواز سے بولیں. مسلک اہل سنت کی حقانیت کے لیے, اس کے دفاع کے لیے قربانی دو گے؟ میری بات یہ یاد رکھیں. آپ سمجھتے ہوں گے کہ طالبان مولویوں کو ماریں گے, پیروں کو ماریں گے, ہم اپنی گلی محلوں میں بچے رہیں گے. یہ آپ کا خیال غلط ہے. سوات کے اندر, بونیر کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا. اہل سنت آپ تو اتنے غافل ہیں, آپ کو غفلت ایوارڈ پیش کرنا چاہیے. ایک ایک بندے کو غفلت ایوارڈ دینا چاہیے. آپ کو یہی نہیں پتا کہ بونیر کے اندر, سوات کے اندر اور دیگر مقامات کے اوپر جو ظلم علماء اہل سنت کے ساتھ ہوا وہ ہوا. عوام اہل سنت کا اشر کیا کیا گیا؟ کسی کے علم میں آپ عوام میں سے بتائیں. کوئی مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. چلیں اب مولویوں کے پیروں کی فکر نہ کریں, اپنی تو کریں. مجھے بتائیں کسی کو پتا ہو کہ طالبان نے عوام اہل سنت کا, جو عوام تھے, علاقوں میں رہنے والے تھے, ان کا حشر نشر کیا کیا؟ کسی کے علم میں ہو تو بتائیں. حضرت پیر سمیع اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ, اگر انہیں ان کے 60 مریدوں کے ساتھ شہید کیا اور چند دنوں کے بعد ان کی لاش کو قبر سے نکال کر درخت سے لٹکا کر برس مارے گئے, تو ایک ایک گھر کے اندر بھی ان لوگوں نے پریشن کیا جو یا رسول اللہ کہنے والے تھے, یا غوث اعظم کہنے والے تھے. پورے خاندان کو ذبح کر, اور 15 دن لاشیں گلیوں میں, گھروں میں, بازاروں میں پڑی رہی. اور اس طرح لاشیں پڑی تھی جس طرح اللہ معاف کرے کہ بھیڑ بکریاں پڑی. یہ ساری لاشیں مولویوں کی نہیں پڑی تھی, پیروں کی نہیں پڑی تھی. وہ آپ جیسے بزدل لوگ تھے جو علماء اہل سنت کا, مشایخ اہل سنت کا ساتھ دینے سے ڈرتے تھے. ایک آدھ پڑی نسوار کی ہونٹوں کے نیچے دبا لی تو جو منہ میں آیا وہ اپنے مسلک اور عقیدے کے حوالے سے بکواسات کر دی. علماء کے اوپر کیچڑ اچھالا, مشایخ کے اوپر کیچڑ اچھالا. آخر میں ان کا جو اپنا حشر نشر ہوا وہ بھی تمہیں یاد رکھنا چاہیے. آج ہماری مساجد, ان کی کمیٹیاں کسی مولوی کو مسجد میں نہیں رہنے دیتی. طالبان نے ان علاقوں میں خط لکھے تھے جن مسجدوں میں یا رسول اللہ, یا غوث اعظم لکھا ہوا ہے, اتنے دنوں میں مٹا دیں. اگر مٹا دیا تو تمہارے لیے تحفظ ہے, اگر نہ مٹایا تو تمہاری لاشیں اڑا دیں گے. جنہوں نے مٹایا وہ بچ گئے, دنیا میں تو بچ گئے. مجھے بتائیں ایمان ان کا بچا؟ بلند آواز سے بولیں. اور جنہوں نے نہیں مٹایا ان کی گردنیں اتاری. تو آپ کے پنجاب میں بھی رانا ثناءاللہ اور دیگر دہشت گردوں کی سرپرستی میں اسی طرح کا انقلاب لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. آپ ایسے انقلاب کو منظور کر لیں گے؟ اپنی مسجدوں سے یا رسول اللہ مٹا دو گے؟ غوث اعظم کے اولیاء اللہ کے نام مٹا دو گے؟ تو اہل سنت ان بدماشوں کا, بدبختوں کا, ان خارجیوں کا, یہ ابو جہل اور ابو لہب کی اولاد کا
اس یزیدیوں کے لشکر کا مقابلہ تبھی ہو سکے گا جب آپ لوگ اپنے علماء کے ہاتھ مضبوط کریں گے، اپنا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط کرو گے اور اپنے دلوں میں علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کی محبت کو پیدا کرو گے۔ وہابی، دیوبندی، شیعہ، مرزئی، قادیانی، نیچری، صافی، بت مت جتنے لوگ ہیں، ان کے جتنے ذاکرین ہیں، واعظین ہیں، وہ کبھی اپنے واعظ کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالتے۔ صرف اہل سنت یہ بات ہماری کٹی میں ڈال دی گئی ہے کہ ہم نے اپنے علماء کی مخالفت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض احباب سے غلطی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، اس کا یہ مقصد نہیں کہ اللہ معاف کرے سب علماء اہل سنت ہی ایسے ہیں یا سارے مشائخ اہل سنت ہی ایسے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں عزت کا جینا چاہتے ہیں، دنیا میں عزت کی زندگی چاہتے ہیں، غیرت کے ساتھ دنیا میں اگر ہم جینا چاہتے ہیں تو عوام اہل سنت یہ بات اپنے پلے باندھ لیجئے، ہمیں اپنا تعلق اپنے علماء کے ساتھ مضبوط کرنا ہوگا۔ ہمیں مسلک ہمارا کون سکھائے گا؟ بولے تو جب ہم علماء کے پاس بیٹھیں گے نہیں، مسلک کیسے آئے گا؟ بغیر علماء کے پاس بیٹھے ہمیں مسلک آئے گا؟ اپنے عقیدے کا پتہ چلے گا؟ تو مجھے سچے دل سے بتائیں، آئندہ اپنے علماء کا وہ احترام کرو گے؟ جو غلطی کوتاہی ہوئی ہمیں مجموعی طور پر اس کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے علماء کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ علماء اہل سنت کا احترام کرو گے؟ بلند آواز سے قسم خدا کی یہ بات اگر ہم پلے باندھ رہے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، علماء کے پاس بیٹھے، ان کے پاس بیٹھ کر اپنا مسلک، اپنا عقیدہ ہم سمجھیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ یا رسول اللہ کہنے والوں، خدا را بیدار ہو جاؤ، اور یا اللہ کے غلاموں خدا را جاگ جاؤ، ہم نے بڑا وقت غفلت میں گزار دیا ہے، ہم نے بڑا وقت غفلت کے اندر ضائع کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ کہنے والوں، آج ملک پاکستان دہشت گردی کی زد میں ہے، اس میں قصور ہمارا ہے۔ یا رسول اللہ کہنے والوں، آج اولیاء اللہ کی درگاہوں کے اوپر دھماکے کیے جاتے ہیں، اس میں قصور ہمارا ہے۔ یا رسول اللہ کہنے والوں، آج تحفظ ناموس رسالت کے اوپر انگشت زنی کی جاتی ہے، لوگ توہین رسالت کا ارتکاب کرتے ہیں، قصور ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم سو رہے ہیں، ہمارا دشمن جاگ رہا ہے، ہم گہری نیند سو رہے ہیں، اور ہمیں ہمارے نام و نشان کو مٹا دینے والے وہ جاگ رہے ہیں۔ ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے نہ یہ ملک رہے، نہ یا رسول اللہ کہنے والے رہے، نہ اور یا اللہ کے غلام رہے۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ ملک میں مٹ جائے، یہ غلامان اولیاء بھی ان کو مٹا دیا جائے۔ یا رسول اللہ کی صدائیں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے۔ یا رسول اللہ کہنے والوں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے، ہم سو رہے ہیں، ملک کو بنانے والوں تم سو رہے ہو۔ یا رسول اللہ کہنے والوں، اس ملک کی بنیادوں میں خون تمہارا ہے، سو تم رہے ہو، اس ملک کی بنیادوں میں اور یا اللہ کے غلاموں تمہاری نسلوں کا، تمہارے آبا و اجداد کا خون ہے، تم سو رہے ہو۔ یا رسول اللہ کہنے والوں، اگر ہم معاشرت کی طرف آتے ہیں، ملک میں بجلی نہیں ہے، قصور تمہارا ہے، ملک میں گیس نہیں ہے، قصور تمہارا ہے، ملک میں آٹا نہیں ہے، قصور تمہارا ہے، ملک میں جو بھی بحران ہے سب کا قصوروار تم ہو۔ قسم ہے خدا کی اور یا اللہ کے غلاموں، اگر تم جاگ جاؤ، نہ کوئی دہشت گرد رہے گا، نہ کوئی کرپشن کا بادشاہ رہے گا، نہ کوئی توہین رسالت کرنے والا رہے گا۔ جب تم ملک سے محبت کرنے والے اوپر آؤ گے، اس ملک میں خود بخود انقلاب آئے گا۔ یہ سنی ہے جو کبھی نون لیگ کے بنگڑے ڈالتا ہے، کبھی پیپلز پارٹی کے ڈھول کی تھاپ کے اوپر یہ رقص کرتا ہے، کبھی یہ قافلے کی بات کرتا ہے، کبھی یہ تحریک انصاف کی بات کرتا ہے،